السلام علیکم ناظرین و سامعین، سب کی وانی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے پر بات کرنے والے ہیں، کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں پانی کا جو شدید بحران ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، خاص طور پر ایک مقامی رپورٹ ہے، وہ وہاں کے لوگوں کی روزمرہ کی جدوجہد کو اور کشن گنگا ندی سے جڑی امیدوں کو سامنے لاتی ہے۔ جی تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھیں، لوگوں کی کیا مشکلات ہیں، کیا حل ہو سکتے ہیں اور رکاوٹیں کیا ہیں۔ اور ہاں، سب کی وانی کو دیکھتے رہیے گا، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور لائک اور کامنٹ بھی کیجئے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کپواڑہ کے دیہاتوں سے۔ وارسن، تراغام، کرالپورہ، قادرآباد، ان علاقوں میں ایک منظر بہت عام ہے۔ جی خواتین، بچے سروں پر مٹکے، کاندھوں پر کین، ہاتھوں میں بالٹیاں اور میلوں پیدل چل رہے ہیں پانی کے لیے۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ روزمرہ کی حقیقت ہے وہاں کی۔ یہ تو روز کا معمول ہے، کوئی ایک دن کی بات نہیں۔ جی، اور یہ صرف ایک منظر نہیں ہے، یہ زندگیوں پر گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ جیسے وارسن کے ہی ایک مکین ہیں چودھری محمد ایوب کٹاریا صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ روزانہ میلوں چل کر پانی لانا پڑتا ہے۔ روزانہ؟ جی روزانہ، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی اسکول کی پڑھائی وہ بہت متاثر ہو رہی ہے۔ مطلب یہ پانی لانا ہی زندگی کا سب سے بڑا کام بن گیا ہے ان کے لیے۔ یہ تو بہت مشکل صورتحال ہے، لیکن کیا کوئی امید ہے، کوئی حل نظر آتا ہے؟ کشن گنگا ندی کی بات ہوتی ہے اکثر۔ جی امید تو ہے، اور وہ کشن گنگا سے ہی وابستہ ہے۔ مقامی لوگوں کی نظریں اسی پر ہیں۔ چودھری ایوب کٹاریا اور دوسرے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایک چشمہ ہے وہاں، جمع گھنڈ نام کا۔ اچھا؟ جی، اگر وہاں سے پانی کو لفٹ ایریگیشن کے ذریعے یعنی پمپ کر کے اوپر پہنچایا جائے وارسن گاؤں تک، ہاں، تو اس سے ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ صرف وارسن نہیں بلکہ کرالپورہ، تراگام، قادرآباد، ان بڑے بلاکس کی پوری آبادی کو صاف پانی مل سکتا ہے، مستقل بنیادوں پر۔ تو مطلب تکنیکی طور پر یہ ممکن ہے؟ جی، تکنیکی ماہرین تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ممکن ہے، قابل عمل منصوبہ ہے۔ لیکن اگر حل موجود ہے اور مسئلہ اتنا پرانا ہے تو پھر یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ مجھے یاد ہے پہلے بھی وعدے ہوئے تھے، سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے دور میں بھی۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، چودھری صلاح الدین بجاڑ صاحب نے ان سے ملاقات کی تھی، وعدہ بھی لیا تھا، مگر پھر حکومت بدل گئی، وہ وعدہ وہیں رہ گیا۔ تو اصل رکاوٹ کہاں آ رہی ہے؟ فائلوں میں؟ اصل رکاوٹ شاید یہی ہے جو آپ نے کہا، وعدوں اور فائلوں کے بیچ کا فاصلہ۔ دیکھیں، ترہاگام کی ایک خاتون ہے صابرہ بیگم، ان کی بات بہت اہم ہے۔ وہ کہتی ہیں پائپ تو ہے، پانی نہیں۔ یعنی صرف پائپ لائنیں بچھا دی گئیں؟ جی بالکل، یہی کئی منصوبوں کی کہانی ہے۔ اعلانات ہوتے ہیں، کبھی کام شروع بھی ہوتا ہے، پائپ بھی لگ جاتے ہیں، لیکن پانی نہیں پہنچتا۔ تو وجہ صرف تکنیکی نہیں لگتا ہے کہ سیاسی عزم کی کمی ہے یا انتظامی سستی ہے۔ تبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سڑکوں سے زیادہ پانی چاہیے۔ جی، یہ ان کی ترجیح ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اور پانی کی یہ کمی، یہ صرف سہولت کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے سماجی پہلو بھی ہیں۔ خاص طور پر خواتین پر جو اثرات ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ یقیناً۔ انہیں روز پانی کے لیے گھنے جنگلوں سے، سنسان راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بالکل، یہ صرف محنت مشقت نہیں ہے، یہ عزت اور تحفظ کا سوال بھی ہے۔ جیسے ایک گاؤں کی سرپنچ ہیں رخسانہ، انہوں نے یہی کہا کہ پانی ہمارے لیے عزت کا بھی سوال ہے۔ جنگلی جانوروں کا ڈر تو ہے ہی، لیکن ان راستوں پر اکیلی خواتین یا بچیوں کا گزرنا وہ محفوظ نہیں سمجھا جاتا۔ اور پھر تعلیم کا مسئلہ؟ جی وہی بات، جب بچیاں روز کئی گھنٹے پانی لانے میں لگا دیں گی تو اسکول کیسے جائیں گی، پڑھائی کیسے ہوگی؟ یہ تو سیدھا سماجی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہ جو انسانی پہلو ہے نا، یہ واقعی مسئلے کی سنگینی کو واضح کرتا ہے، اور سب کی وانی پر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی زمینی حقیقتیں سامنے لائیں۔ اگر آپ کو بھی یہ گفتگو اہم لگ رہی ہے تو ہمارے چینل سب کی وانی کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ ضرور دیجیے گا، اور ہاں، لائک کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ہم سنتے ہیں جل جیون مشن جیسے بڑے قومی منصوبوں کے بارے میں، جن کا مقصد ہی ہر گھر تک پانی پہنچانا ہے۔ جی، دعوے تو یہی ہیں، لیکن کپواڑہ کی زمینی حقیقت تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ بالکل، یہ فرق بہت واضح ہے۔ لوگ مسلسل اپیلیں کر رہے ہیں، پنچایتوں میں قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، اپنے نمائندوں کو میمورنڈم دے رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن سنوائی نہیں ہو رہی۔
लगता तो यही है। उन तमाम अपीलों के पीछे एक बहुत सादा सी इल्तिजा है। जैसे एक बुजुर्ग ने कहा था, अगर हुकूमत थोड़ा गौर कर ले तो हमारा ये सबसे बड़ा मसला हल हो सकता है। ये सिर्फ पानी नहीं मांग रहे, ये अपनी जमीन, अपनी जिंदगी, अपने वकार का हक मांग रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब कौमी सतह पर वसाइल मौजूद हैं, मंसूबे हैं, तो मकामी सतह पर अमल दरामद में क्या रुकावटें हैं? क्या वसाइल नहीं पहुंच रहे या तरजीहात कुछ और हैं? जी, ये सवाल अहम है। क्या ये सिर्फ वसाइल की कमी है या फिर वो क्या कहते हैं, नीयत का मसला है? तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें, खुलासा ये बनता है कि कपवाड़ा के पास पानी का जरिया भी है, यानी किशनगंगा, और एक मुमकिना हल भी है, वो लिफ्ट सिस्टम वाला। जी बिल्कुल। लेकिन जो चीज़ गायब नजर आती है वो है इस मंसूबे पर अमल दरामद, वो सियासी और इंतजामी अज़्म शायद। बिल्कुल, यही असल नुक्ता है। ये सूरत हाल पॉलिसी की सतह पर जो वादे होते हैं और जमीन पर जो हकीकत है, उसके दरमियान एक बहुत बड़ा खला दिखाती है। और ये हमें याद दिलाता है कि तरक्की के बड़े बड़े दावों के बीच पीने का साफ पानी, जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है, वो आज भी कितनी अहम है और कई जगहों पर कितनी मुश्किल से मिलती है। ये तो बुनियादी इंसानी हक है। जी बिल्कुल। और यहीं पर हम एक अहम सवाल के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। क्या तरक्की के बुलंदो-बांग दावे वाकई कोई मायने रखते हैं जब अवाम पीने के पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत से ही महरूम हो? इस अहम मौजू पर हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबकी वाणी को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।